اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کا منظر کیسے قیامت قائم ہوگی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. سور پھونکی جائے گی. ہوگا یہ کہ ایک وقت آئے گا اس کا جب دنیا اینڈ ہونے والی، ختم ہونے والی. سائنس بھی آج اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جو سولار سسٹم ہے اس کی ایک عمر ہے، اس کی ایک ایج ہے، اس کے بعد یہ ختم ہونے کے قریب آئے گا. تارے اپنی اپنی عمر مکمل کر کے بلیک ہولز میں جا رہے ہیں. گیلیکسی کے اندر جو سٹارز ہیں ان کی عمر ایک لیمیٹڈ عمر بتائی جا رہی ہے. اس میں سورج کی بھی عمر ہے، چاند کی بھی عمر بتائی جا رہی ہے. یہ سائنس کی باتیں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا چاند اور سورج یہ ٹکرا دیے جائیں گے. تارے ایک دوسرے سے سب ٹکرا دیے جائیں گے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت. 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا جب سورج کو یعنی ٹکرا دیا جائے گا اور ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور سورج کالا ہو جائے گا، یعنی کچھ نہ کے برابر رہ جائے گا. قیامت کے قریب وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. اور پہاڑ جو ہے نا اڑا دیے جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. زمین پوری ختم کر دی جائے گی. اور سورہ قارعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. تم لوگوں کو دیکھو گے کہ پتنگوں کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے، اور پہاڑوں کو دیکھو گے کہ روئی کا پھا جو ہوتا ہے، روئی کا پھا اس طرح سے پہاڑ بکھر چکے ہوں گے. اور اس کے بعد یہ قیامت جو آنی ہے اس کا یعنی پروسیس کس طرح سے، شروعات کیسی ہوگی، وہ ایک لمبی گفتگو ہے. مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آیات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس اعتبار سے قیامت کے قریب بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی. دجال آئے گا، دابۃ الارض آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر اس کے بعد سورج پچھم سے نکلے گا. یہ سب بڑی بڑی نشانیاں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس سے پہلے. یہ سب ہو جانے کے بعد پھر روئے زمین پر سے مسلمان ختم ہو جائیں گے. پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی کسی کو پڑی نہ ہوگی. اور پھر دنیا میں سب اپنے اپنے کاموں میں اس طرح سے مصروف ہوں گے، کوئی کپڑا کاٹ رہا ہے، کوئی دودھ دوہ رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں ہل چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا. اچانک ایک سور کی آواز آئے گی. وہی سور آج ہم نے تلاوت میں پڑھا ہے. اسرافیل علیہ السلام اللہ کے ایک فرشتے ہیں، ایک باجے کی شکل کی چیز وہ لے کر کھڑے ہیں. وہ بجانا شروع کریں گے. شروع میں دھیمی دھیمی آواز آئے گی اور یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ یہ آواز اتنی سخت ہو جائے گی کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ جائے گا. کپڑا کاٹ رہا تھا اس کے ہاتھ سے کینچی گر گئی، جو کھیتی باڑی کر رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، وہ وہیں کا وہیں رک جائے گا. دودھ دوہنے والا اس کا ہاتھ ویسی رہ جائے گا. یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ سے بچہ نکل کر گر جائے گا، جو عورتیں حمل سے ہوں گی. اور اس کے بعد پھر ایسی غشی، پھر سب پر موت طاری ہوگی اور زلزلے آئیں گے اور پوری زمین کو ہلا کر کے ختم کر دیا جائے گا. یہ قیامت ہے، یہ قیامت ہے. سور پھونکنے پر سارے انسان جتنے روئے زمین پر ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم نفخ فیہ اخری. پھر دوسری بار سور پھونکنے کا حکم ہوگا. لیکن کیسے؟ سور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، پہلے انسانوں کی موت، پھر یہاں پر جتنی مخلوقات ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، سب کی موت. چرند پرند تو چھوڑے، نباتات، یہ پیڑ پودوں میں کی جان ختم. چاند سورج کو جب ختم کر دیا گیا تو پھر کوئی چیز ہی نہیں. ستارے، چاند، سورج سب، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ملائکہ ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام سے لے کر دوسرے ایک فرشتے تک، سارے ملائکہ کو بھی موت آئے گی. سب موت کے شکار ہوں گے. اور سارے جب انتقال کر جائیں گے تو پھر بچتا کون ہے؟ صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکا. اب ان کو سور پھونکنے کا حکم جو تھا وہ کہا جائے گا روک دو. اب پھر اللہ تعالیٰ
حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت طاری کرے گا، اور روح نکالنے والا فرشتہ کون ہے؟ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام۔ اب تک یہ سب کی روح نکال چکے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح نکال دے گا۔ اسرائیل جو سب کی روح نکالتے ہیں ان کو بھی موت ہے، ان کو بھی موت ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے رب العالمین کے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا، تمہارے رب کی ذات صرف باقی رہے گی، کوئی نہیں باقی رہے گا۔